بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے یہ درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ 90 تک اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اللہ رب العزت نے اس میں تمام انبیاء کرام کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے وہ توحید کی دعوت لے کر بھیجا ہے۔ نبی نے دنیا میں آ کر یہ اعلان کیا کہ اس پوری دنیا کا خالق اور اس پوری دنیا کا مالک صرف ایک اللہ ہے، جس نے نہ صرف یہ کہ دنیا پیدا کی بلکہ پوری کائنات اسی نے پیدا کی، اور اللہ رب العزت کے ہی ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اللہ نے سب سے پہلے جب انبیاء کرام کا تذکرہ کیا تو 18 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ یہ وہ پیغمبر تھے جن کو اہل عرب جانتے تھے اور واقف تھے، جن کی بڑی شان بیان کی جاتی تھی، اور اہل عرب کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں بلا شبہ ان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں گزری ہے، اور ان کا ہمارے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن ایک اصولی بات اچھی طرح سے جان لو کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال کو ہم ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ انبیاء کرام کی آمد اسی لیے ہوئی کہ وہ لوگوں کو شرک سے آگاہ کریں اور توحید سے واقف کریں۔ اب دیکھیں آپ کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے توحید پیش کی تو کفار تلملا اٹھے اور انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک کی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی بہت سوچی سمجھی اسکیم ہے، پلاننگ ہے، کوئی شڑینتر ہے، کوئی بہت بڑی سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، سارے لوگوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، چلو، اور واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے آگے آ جاؤ۔ یہ کفار مکہ نے بیان کیا۔ تو کفار مکہ کا یہ ایک پہلو تھا۔ اب ان آیات میں جو ابھی آج پڑھی گئی ہیں ایک اور پہلو کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل مکہ کے درمیان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ تو جاہل تھے، امی تھے، سب پڑھے لکھے تھے نہیں۔ انہوں نے اچھا یہ بات یاد رکھیے، سورہ انعام یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے بالکل۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آپ مدینے آ جاتے ہیں۔ تو کفار مکہ نے سوچا کہ آخر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو پڑھے لکھے ہیں یعنی یہودی، ان سے سوال کر لیا جائے۔ یہودی مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے آس پاس کے علاقے میں رہا کرتے تھے، وہ مکے میں یہودی نہیں تھے۔ تو ان مکے والوں نے سوچا کہ ہم یہودیوں سے سوال کریں
کہ یہ جو نبی ہیں ہمارے درمیان، جو یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، تو جو پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اب دیکھیے، جب کفار مکہ ان یہودیوں کے پاس گئے اور ان کے سامنے پورا سوال رکھا اور بتایا کہ محمد ابن عبداللہ جو ہمارے درمیان ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں شاخ سے ہیں، اور یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا سچائی ہے، کہاں تک یہ سچ ہے؟ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح سے واقف ہیں۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ نبی ہیں، تو پھر نبوت ہم میں سے بنی اسرائیل سے اٹھ کر بنی اسماعیل میں پہنچ جائے گی، اور پھر یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی نبی تو ہمارے درمیان میں ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو اسماعیل ہم پر غالب آ جائیں، اور نبوت کا جو سلسلہ ہمارے ہاں چل رہا تھا بنی اسرائیل میں وہ پھر ادھر چلا جائے گا۔ تو باوجود کہ وہ سب جانتے ہیں، حق بات جانتے ہیں، لیکن انہوں نے چھپا لیا اور عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، اللہ نے کبھی کوئی کتاب اتاری ہی نہیں، اللہ نے اس طرح سے کبھی نہ کوئی کتاب اتاری ہے، نہ کوئی نبی بھیجا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کچھ نہیں۔ اب کفار مکہ یہ جواب لے کر مکے میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں پیش کی گئیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہودیوں سے مخاطب ہو کر بات کی ہے۔ آیات یوں ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے یہ کہا، یہاں پر قالو سے مطلب ہے یہود، یہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کبھی کسی انسان پر کوئی وحی اتاری ہی نہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بول گئے۔ میں یہاں پر رک کے ابھی اس کی تشریح بھی کریں گے، تفسیر بیان کریں گے، لیکن ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تعصب انسان کو کتنا اندھا کر دیتا ہے۔ جب آنکھوں کے آگے تعصب آ جاتا ہے تو حق بات پھر اسے سجھائی نہیں دیتی۔ جن آنکھوں میں دھواں بھرا ہو نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا۔ جب آنکھوں کے اندر تعصب کا، نفرت کا دھواں بھر گیا ہو تو پھر کوئی سچی بات بھی سچی نظر نہیں آتی، اور غلط بات بھی غلط نظر نہیں آتی۔ پھر آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے۔ صرف اس تعصب میں کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو ہماری بنی اسرائیل کی جو شان ہے، جو شوکت ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، وہ تو بنی اسماعیل بلند ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ صرف اتنی سی بات اور اتنا غرور اور گھمنڈ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کبھی کوئی انسان پر وحی نازل ہی نہیں کی۔ کیسے حق بات کو چھپا لیا۔ ایک بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک اور، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیے، حدیثیں پڑھیے۔ قرآن پاک پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر کیا سب عالم ہو جائیں گے؟ کیا سب مولانا بن جائیں گے؟ میرے عزیزو، بات یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آپ تفسیر پڑھیں گے یا حدیثیں پڑھیں گے تو آپ عالم ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک اور حدیثیں پڑھیں گے تو آپ یہ جان جائیں گے کہ کون عالم سچ بول رہا ہے اور کون عالم جھوٹ بول رہا ہے، کون ہے جو حق ہے، حق کس کے پاس ہے، اور کون ہے جو فرضی باتیں کر رہا ہے، ڈپلیکیٹ باتیں کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ عالم بن جائیں، فتوے دینے لگیں، اس لیے نہیں، آپ جان تو جائیں۔
تعصب آدمی کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ جو باتیں سامنے کی ہیں وہ باتیں بھی وہ بتاتا نہیں ہے، چھپا لیتا ہے۔ حق بات بتانے میں اسے بڑا وقت محسوس ہوتا ہے، وہ نہیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اب ایک سوال پیدا کیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ذرا ایک بات بتاؤ، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہ بتاؤ کہ پھر کس نے وہ کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ تمہارے درمیان لے کر آئے تھے، جس میں نورا وہدی للناس، جس میں روشنی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تو یہ بتاؤ موسیٰ نے جو تورات تمہارے سامنے پیش کی تھی، وہ تورات موسیٰ کو کس نے دی تھی؟ اب یا تو تم یہ بتاؤ کہ تورات جھوٹ ہے، اور یا تو یہ کہو کہ تم خود جھوٹ بول رہے تھے۔ اب تک تم نے کہا کہ اللہ نے کبھی کوئی کتاب اتاری ہی نہیں، تو بتاؤ پھر تورات کس نے اتاری؟ تورات تو اتاری ہے نا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایک مدت تک تم اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہو۔ تو کیسے تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ نے کبھی کوئی کتاب اتاری ہی نہیں، کسی بشر پہ کتاب ہی نہیں نازل کی؟ اور یہ مغالطہ شیطان نے ہمیشہ سے لوگوں کو دیا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو نبی کیسے بنا دیا، کوئی بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہود نے بھی انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اور عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ ان کے خدا کے بیٹے ہونے کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں کے ایک فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین مکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کیسے رسول ہے جو ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو یہ کیسے شادی بیاہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے نبی ہو گئے، کیسے رسول ہو گئے؟ اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، آج بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پھر نبی کیسے ہو گئے، اللہ کے نبی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا ہے، کہا ہے کہ اگر فرشتے اس زمین پر چل رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، لیکن اس زمین پر انسان چل رہے ہیں تو ہم تمہیں میں سے تو منتخب کریں گے کسی کو، اللہ کا پیغام تمہیں میں سے تو کسی کے اوپر نازل کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، اور یہ انتخاب لوگوں کی محنت سے نہیں ہوتا کہ کوئی محنت کرے اور وہ ڈگری پا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستبی، اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، ویستفی، اللہ تعالیٰ خود چن لیتا ہے، اللہ خود منتخب کرتا ہے کہ فلاں نبی ہوں گے اور فلاں نبی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا انبیاء کرام جو دنیا میں بھیجے گئے وہ سب انسانوں میں سے تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کے بھی بال بچے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، کماتے تھے، دنیا میں رہتے تھے، جیسے انسان زندگی گزارتا ہے ویسے وہ بھی تھے۔ ہاں، اللہ نے ان پر ایک بڑا عہدہ دیا، ان کو ایک بہت بڑا منصب دیا، ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، اللہ نے ان سے گفتگو کی، اللہ نے ان کے پاس فرشتے بھیجا، اللہ نے ان کے اوپر کتاب اتاری۔ یہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اس معاملے میں، اس بارے میں کوئی انسان ان کے مقابل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا انسان ان کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نبی ہیں اور باقی لوگ امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بعثت الی الناس کافۃ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر ایک کی طرف، انسان بھی جنات بھی، خواہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس تورات کو کاغذوں کی شکل میں رکھتے تھے، بعض کو چھپاتے تھے، بعض کو دکھاتے تھے۔ تو یہودیوں نے ایک حرکت یہ بھی کی تھی، اور یہ حرکتیں آج بھی لوگوں کی جاری ہیں کہ کچھ حصہ بیان کرتے ہیں، کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، کچھ باتیں بیان کی، کچھ باتیں چھپا لی۔ جیسے آج کل ایک بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آپ کو اچھے خاصے لوگ مل جائیں گے جو اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو ایک مرتبہ ایک ٹرین کے اوپر ہم بیٹھے تھے اور ایک غیر مسلم تھے، پڑھے لکھے تھے، باتوں سے لگ رہا تھا بہت پڑھے لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب بتائیے آپ، تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تو پھر انہوں نے قتل کیوں نہیں کیا؟
پھر کفار مکہ جب فتح مکہ کا موقع آئے تو کیوں سب کو چھوڑ دیا کہ نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو، تم کو نہیں قتل کریں گے؟ اور مدینے کے آس پاس بھی تو کفار رہا کرتے تھے، ان کو کہے چھوڑ دیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ مدینے سے 800 کلومیٹر کی دوری پہ تبوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تبوک جا رہے ہیں اور بیچ میں جتنے کفار مشرکین پڑ رہے ہیں سب کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو نہیں قتل کر رہے ہیں؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہیں سے شروعات کرتے اور ایک لائن سے سارے کفار کو مارنا شروع کر دیتے۔ تو یہ سوال جب ہم نے ان سے کیا پلٹ کر تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو ہم نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے المشرکین، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ المشرکین، الف لام جب داخل ہو جاتا ہے کسی لفظ پر تو اس کو ایک خاص معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں پین، پھر آپ کہتے ہیں دا پین، ایک خاص پین ہو جاتا ہے ذہن میں، ہر ایک اس سے مراد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کفار سے بار بار معاہدہ کیا تھا اور وہ معاہدے بار بار توڑ دیتے تھے۔ آخری بار جب معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، اور اس میں ٹریٹی باقاعدہ لکھی گئی جس پر فریقین کے دستخط ہوئے، ابھی تک تو گفتگو زبانی ہوتی تھی، لیکن اب کی بار جو معاہدہ ہوا، بار بار معاہدوں کو توڑنے کے بعد اب کی جب معاہدہ ہوا تو معاہدہ لکھ لیا گیا، اس پر دستخط ہو گئی، اور اس کے باوجود کفار نے اس معاہدے کو توڑا۔ نہ صرف یہ توڑا بلکہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچے، انہیں مارا کاٹا، عورتوں کے پیٹ چاک کیے، ان کو رسوا کیا، بے عزت کیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے کہا یہ جتنے کفار یہ سب کلپریٹ ہیں، جو مجرم ہیں، یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو کہیں پکڑ لو، یہ جہاں نظر آ جائیں وہیں پر انہیں مارو۔ اب ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، اب ان کو کوئی صفائی کا موقع نہیں ملے گا۔ تم نے جرم کیا ہے اور کھلی آنکھوں کے سامنے جرم کیا ہے، فی رابعۃ النہار، دنوں کی روشنی میں تم نے جرم کیا ہے، لہٰذا اب کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، یہ جہاں ملیں، جس جگہ ہی تم کو دکھائی پڑ جائے انہیں اڑا دو، قتل کرو انہیں، سزا ان کی۔ یہ اللہ نے نازل کیا۔ اب یہ ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے، مکے میں تو ہزاروں مشرکین تھے، کفار تھے، اور نہ صرف مکے میں بلکہ مکے کے آس پاس بھی تھے، مدینے کے آس پاس بھی تھے، بہت تھے۔ بعد میں ایمان بھی بہت سارے لوگ لے کر آئے، بہت سارے لوگ ایمان بھی لے کر آئے، بعد میں جنگیں بھی بہت سارے لوگوں سے ہوئی، جنہوں نے بعد میں چڑھائی کی مسلمانوں کے اوپر ان سے بھی جنگیں کی گئیں، حنین کے موقع پر بھی کی گئی، قبیلہ دوس سے بھی جنگ ہوئی، طائف کا بھی محاصرہ ہوا، یہ سب فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے سے نہیں کیا کہ سارے کفار کو ایک لائن سے قتل کرنا۔ تو بسا اوقات کچھ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، آدمی ان کو چھپا لیتا ہے اور اس کے غلط مفہوم کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یہ بات اس کے اندر کہی جا رہی، اس طرح سے کہی جا رہی، تو یہ غلط پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ تمہارا تو معاملہ یہ ہے کہ تم تورات کو تم نے ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے، کچھ کو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو، کچھ کو چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تمہیں تو وہ سب سکھایا گیا تھا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، تو یہ اللہ نے تورات اتاری تمہارے اوپر، اللہ نے کتاب نازل کی۔ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ ہی نے تو سب کیا ہے، قُلِ اللَّهُ، یہ اللہ ہی تو ہے کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، تورات کا، زبور کا، انجیل کا اور اس قرآن پاک کا نازل کرنے والا اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی نے تو اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، چھوڑ دو ان کو ان کے بیہودہ پنے میں، اسی میں مست رہنے دو، ان کو رہنے دو، یہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار کے مر کے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت کے اندر ہی ضد بھری ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ کو یہ دو ٹائپ کے لوگ ہمیشہ سماج کے اندر ملیں گے، کچھ عقل بند ہوتے، ذہین ہوتے ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے کوئی بات کریں گے تو بات کو سنیں گے کہ ہاں کون سی بات ہے، اس بات پر غور کریں گے۔ آپ ان کو ٹوکیں گے یہ تم نے غلط کیا، تو وہ سوچیں گے کہ ہاں ہم نے غلط کیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غور کریں گے۔ یا اگر وہ صحیح ہوں گے تو آپ کو قائل کریں گے کہ نہیں صاحب ہم صحیح ہیں، یہاں پر آپ غلط ہیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل کا تبادل ہے، یہ فکری باتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے پر غور کریں گے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوں گے، جو آپ کی بات کو سننے کے روادار ہی نہیں ہیں۔ آپ ان کے سامنے کتنی بھی باتیں کر لیے، وہ آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں، کہیں گے نہیں صاحب آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔
کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کے اندر بھی دیکھ لیجیے آپ، گھروں کے اندر کے معاملے میں دیکھ لیجیے، ساس بہو کے جھگڑوں میں دیکھ لیجیے، ننند بھوجائی کے جھگڑوں میں دیکھ لیجیے، گھر کا معاملہ یہ ہے۔ آپ اگر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی ساری باتیں ایک طرف اور اپنی باتیں ایک طرف۔ یہ آپ کو سماج میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ چھوڑو انہیں، آپ نے ان تک حق بات پہنچا دی، اب پہنچا دی، اب بس کرو، اب ان کے پیچھے پڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے حق ان کے سامنے روشن کر دیا، حق بات ان کے سامنے پہنچا دی، اب اتنا کافی ہے۔ اب یہ مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، یہ اپنا اچھا چاہتے ہیں کہ برا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ آپ ان سے مخاطب ہوئیے اور ان کی طرف فکر کیجئے جو سوچنا جانتے ہیں، جو غور کرنا جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شروعات ہی میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ھدی للمتقین، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ یہ کیوں کہا گیا متقی؟ کہ ہم نے اس سے پہلے جو تشریح کی تھی، اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر اس کو آسان لفظوں میں ہم آپ کے سامنے کہیں، اپنے الفاظ میں ہم یہ کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے جو ہدایت کو پانا چاہتا ہے، ہدایت کو لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے انہیں اتارا ہے تاکہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، ان کی پیروی کریں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ ہی تیار نہیں ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی بات کہی اور قیامت تک کے لیے آپ کی باتیں محفوظ ہیں، اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیا بتاویں، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو ہم کیسے ان کی بات مانیں۔ آپ نے انہیں دیکھا نہیں لیکن ان کی باتیں تو موجود ہیں، پوری سند کے ساتھ موجود ہیں، پورے راویوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہر حدیث جو صحیح ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ضعیف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو جھوٹی باتیں کہی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے آشکارا ہے، ہر ایک آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک ایک ایک دن اس کا، ایک ایک چیپٹر اس کا آپ کے سامنے کھلا ہوا موجود ہے۔ اس میں کتنے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے وہ بھی موجود ہے، کتنے لوگوں نے غلط باتیں اس کے اندر داخل کی وہ بھی موجود ہے، کہ دیکھیے یہ صاحب جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹ بول رہے تھے، یہ باتیں کہی انہوں نے، وہ بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی کی سچی باتیں بھی موجود ہیں۔ اب آدمی کو صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ ان باتوں کو پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی جنت بالکل سامنے ہے اس کے، وہ عمل کرے اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائے۔ بہت آسان ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام کے سامنے آسان تھا۔ اللہ کے نبی نے گفتگو کی، آپ کے سامنے بات پیش کی، جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لیا وہ سیدھے جنت میں چلے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا، اپنا منہ پھیر لیا، جیسے ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، عتبہ تھا، منہ اپنا پھیر لیا، وہ سیدھے جہنم کی کھائی میں جا گرے۔ یہاں کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے سب، اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جنت جائیں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم جائیں گے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ جس نے نبی کی پیروی کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے نبی کا انکار کر دیا وہ جہنم میں داخل ہو گیا، بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یہ ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی ہم سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی حدیث کو سنیں اور حدیث صحیح ہو، ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے، معلل ہے، منقطع ہے، موضوع ہے، وہ نہیں، صحیح حدیث۔ صحیح حدیث کے دو درجے ہیں، ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حدیث حسن ہوتی ہے، ایک صحیح اور ایک اس سے چھوٹا سا درجہ حسن، یہ سب صحیح کے بارے میں بات ہے، مقبول حدیث کہتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، آپ سیدھے اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو گئے۔
جنت کے راستے پر آپ چل پڑے، آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور آپ اپنا قدم دیکھیں گے جنت کے اندر، اللہ کی رحمتیں آپ پر برسنے شروع ہو گئی، دنیا کی زندگی جیسے بھی ہے کٹ وٹ کے سب ختم ہو جائے گی۔ انجام آپ کا کیا ہے؟ انجام ہی پر سارا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا آپ نے کیسے کاٹی اس سے کوئی مطلب نہیں، یہاں غریبی میں رہے کہ امیری میں رہے، بہت شہرت تھی آپ کی یا آپ گمنام تھے، بادشاہ تھے یا فقیر تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جب آپ اس دنیا میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں کس حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار مومن مسلم بن کر داخل ہو رہے ہیں یا مجرم بن کر داخل ہو رہے ہیں جہاں پر ہاتھوں میں زنجیریں پہنی ہوئی اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی؟ یہ ہے اصل، باقی تو سب یہی رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے اسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن یہ بہت بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور اپنے سامنے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں تورات، انجیل، زبور کی جو باتیں جو صحیح رہ گئی تھیں ان ساری باتوں کو پیش کیا گیا، جو غلط باتیں تھیں ان کی نکیر کی گئی ہے۔ جیسے سابقہ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ویسے قرآن پاک کو بھی اللہ نے اتارا ہے، جیسا سابقہ کتابیں اللہ کا پیغام تھیں ویسے قرآن پاک بھی اللہ کا پیغام ہے جو اس کے بندوں کے نام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اے نبی تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور جو اس کے آس پاس کے رہنے والے۔ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ ام القریٰ کہتے ہیں تمام بستیوں کی ماں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ معظمہ بالکل سینٹر میں پڑتا ہے آپ کے، اور پھر مکہ مکرمہ اور اس سے آس پاس پھیلتی ہوئی ساری بستیاں، اور یہاں تک کہ پورا گلوب، پوری دنیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے سے شروع ہوئی اور اللہ نے اسی مکے میں ہی اعلان کر دیا، یہ سورہ مکی ہے، اسی مکے میں اعلان کر دیا کہ آپ کی یہ دعوت صرف یہی نہیں رہے گی، آپ کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر یہ کہ وہاں پر اسلام کا تذکرہ ہوگا، چاہے وہ عزت کے ساتھ لیا جائے چاہے وہ برائی کے ساتھ لیا جائے، چاہے کوئی عزت کے ساتھ اسلام کا نام لے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نبی پر درود بھیجتے ہوئے، اور چاہے برائی کرتے ہوئے، لیکن تذکرہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر اسلام کا تذکرہ نہ ہو، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہ ہو، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امتی جو ان کی بات ماننے والے وہاں پر نہ ہوں، ایسی کوئی دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں گیا۔ والحمدللہ علی ذالک۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر تین باتیں بہت ہی بنیادی بیان کی گئی، آخرت پر ایمان لانا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو بنیادی طور پر ایک انسان کو مسلمان بناتی ہیں۔ آپ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر اللہ کی جنت اور دوزخ پر تقدیر پر ایمان لائے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلیے ہم موسیٰ کو تو مانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، ہم فلاں کو مانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، اب یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی کی نبوت باقی نہیں رہ گئی، ہر ایک کی نبوت اپنے آپ ختم ہو گئی۔ اب وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے یا کوئی دوسرا نبی مان لے، جیسے آج کل قادیانیوں نے اپنا نبی غلام احمد قادیانی کو مان لیا ہے، تو اب یہ اسلام معتبر نہیں ہوگا، یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لہٰذا ان کی بات مانے بنا، ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
اور فرمایا کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات فرمائی گئی، کیا فرمایا گیا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور نماز انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ بدن کی گندگی جیسے نہانے سے دور ہو جاتی ہے، ویسے ہی تمام گناہ نماز پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب اتنی بڑی عبادت ہے، مومن کے معراج ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، تو اب شیطان مردود یہ چاہے گا کہ اس نماز کو ضائع کر دیا جائے۔ اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ آپ کو اس نماز سے دور کر دیا جائے۔ لہذا شیطان آپ کے ذہن پر پوری طرح غلبہ پانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کہے گا ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کہے گا ٹھیک ہے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی پھر پڑھ لیں گے، جب ٹائم ملے گا تب پڑھ لیں گے۔ تو ذہن کے اندر طرح طرح سے وسوسے ڈالتا ہے شیطان مردود۔ کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو ایک نماز پڑھ لی ہے، باقی پھر پڑھ لیں گے۔ کبھی ذہن میں ڈالتا ہے کہ چلو اچھا اب یہ رہ گئی، اب یہ تو چھوٹی گئی ہے، اب کل سے پابندی کریں گے اور پوری نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، اور وہ آنے والا کل کبھی آتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان کے اس ڈاکے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ شیطان مردود کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے دور کر دے، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے، اس نے تو یہی قسم کھا رکھی ہے، اس کی زندگی کا مشن یہی ہے کہ آپ کو نماز سے دور کرے۔ اگر آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، ایمان کی حالت پر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، دین اسلام پر فدا ہیں، تو شیطان چاہے گا آپ کو نماز سے دور کر دے۔ نماز سے دور کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے بیچ میں نماز پڑھنے کا فاصلہ ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ ہے مومن، اور جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے وہ کافر ہے۔ اتنی شدت آپ نے اختیار کی ہے نماز کے سلسلے میں، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، جیسے ہی ہوش آتا ہے پوچھتے میں نے نماز پڑھ لی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں وضو کراؤ، آپ کو وضو کرایا گیا پھر بے ہوشی ہو گئی، آنکھ کھلی، آپ نے کہا لوگوں نے نماز پڑھا، اصل الناس پڑھ لیا لوگوں نے، کہا نہیں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں تو نماز پڑھائیں۔ آپ نے کہا وضو کرو، پھر وضو کرایا گیا 3 بار، اور بخار کی شدت سے پورا بدن پھک رہا ہے، آپ کا پانی آپ پر ڈالا جا رہا ہے، کپڑا بھگو کے ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے وضو کراؤ، مجھے نماز پڑھنی کا بلکہ پڑھانی بھی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ تیسری بار بھی بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے پھر گھر میں نماز پڑھی، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تصور کر کے دیکھیے آپ، نبی کا عالم یہ ہے جو نمازوں کی اتنی پابندی کرنے والا، اور آج اس کے امتی ذرا ذرا باتوں پر نمازوں کو چھوڑ دینے والے۔ کسی پارٹی میں چلے گئے نماز کو چھوڑ دیا، کسی فنکشن میں چلے گئے نماز کو چھوڑ دیا، بازار میں چلے گئے نماز کو چھوڑ دیا، کسی کام کے لیے چلے گئے نماز کو چھوڑ دیا، شاپنگ کرنے چلے گئے نماز کو چھوڑ دیا، ذرا ذرا باتوں پر نماز کو چھوڑنے والے۔ موقع ہوا پڑھ لیا، نہیں موقع ملا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ سوچیں کہ نبی نماز کی کس قدر پابندی کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حفاظت کرنے والے نماز کی۔ شیطان آتا ہے اور غچہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لہذا اس شیطان سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کو بچاؤ۔ ایک مرتبہ فجر میں ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اکثر سو جاتا ہے، نماز میں اٹھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا بال شیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ یہ ناپسندیدگی کا بہت بہت سخت جملہ ہے، ناپسندیدگی کی انتہا ہے۔ جب آپ کی کبھی نماز قضا ہو
اور آپ نماز کے لیے نہ اٹھے تو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر غصہ ہے، کس قدر غضبناکی ہے اس بات پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا جو یہ کہے کہ میرے پاس وحی کی گئی ہے اور اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اسی طرح سے نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا، یہ باتیں ہیں کفر کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ تم نے نبی کی زندگی دیکھی ہے، محمد مصطفیٰ کی زندگی دیکھی، بتاؤ کبھی جھوٹ پکڑا تم نے؟ 40 سال تک کبھی تم نے دیکھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، غلط باتوں میں رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو الصادق الامین ہے، بالکل سچوں کے سچے ہیں، جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ اب بتاؤ کیا وہ اب جبکہ عمر بڑھاپے کی طرف مائل ہے اب وہ جھوٹ بولیں گے اللہ پر؟ اب وہ جھوٹ بولیں گے؟ پوری زندگی گزار دی انہوں نے سچائی کے ساتھ بھی، اب وہ جھوٹ بولیں گے؟ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تم اپنی ضد کی وجہ سے ان کی نبوت کو سمجھ نہیں رہے ہو، اور اس میں نقصان ان کا نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کی پیروی نہ کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے وہ۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ نہ معلوم کتنی حدیثیں گڑھ لیتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، جب اس کی تحقیق کی جائے پتہ چلتا ہے حدیث ہے ہی نہیں وہ۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی کی بات اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے، نبی کی کوئی بات اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی اتاری بات ہوتی ہے۔ نبی اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور لوگوں نے قصے بنا لیے، کہانیاں گڑھ لیں، حدیثیں گڑھ لیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے بیٹھ گئے اور لوگوں کے بیچ میں ان کو پھیلا رہے ہیں۔ وہ فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کیا وہ منظر ہوگا، کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم لوگ موت کی نشے میں ہوں گے، موت کی مدہوشی میں ہوں گے، اور فرشتے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے چلو اپنی جان نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، تم اللہ کے اوپر وہ بات کہا کرتے تھے جو حق نہیں تھی، اور تم اللہ کی آیتوں سے گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ یہ موت کا منظر ہے عزیزان محترم، جس سے ہم کو بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، دنیا کے ہر آدمی کو گزرنا ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنا ہی گھمنڈ اور غرور میں ہو جائے، لیکن ایک دن اسے بھی اس طرح سے گزرنا ہے۔ یہ زندگی ہے، اب اس کے خاتمے کے لیے فرشتے آئیں گے، اور ظالموں کا بڑا برا حال ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ظالموں کا معاملہ یہ ہوگا کہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے آئیں گے اور چہروں پر تماچا ماریں گے اور پیٹھ پر تماچا ماریں گے، اور کھینچ کر تمہاری روح کو کھینچ کر یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یہ بہت برا وقت آنے والا ہے، جس وقت فرشتے آ جاتے ہیں اور انسان اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اور غیب کے یہ پردے ہٹنے لگتے ہیں اور دوسری دنیا اسے دکھائی دینے لگتی ہے، اب اس کی زبان پر سب سے پہلے تالا پڑ جاتا ہے، وہ کچھ بیان نہیں کر سکتا، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب توبہ کا کوئی موقع نہیں ہے، اب نہ توبہ قابل قبول ہے، نہ ایمان لانا قابل قبول ہے، کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ تمہاری زندگی کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، جیسے امتحان حال کی جب گھنٹی بج جاتی ہے تو بس اب وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس 2 سوال باقی رہ گئے، ذرا اسے پورے کر لینے دیجیے، اب اس کا ٹائم نہیں، ختم۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم صبح یا شام کو یا دوپہر میں کون سی تاریخ، کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہماری موت کی تاریخ ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ کون سا دن ہماری وفات کا دن ہوگا، ہماری موت کا دن ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم بن کر ہمارے سامنے مت آنا، توبہ کر کے آ جاؤ، ہم نے نبی بھیجا ہے تمہارے درمیان، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو اس کی بات مانے گا وہ جنت جائے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ مجرم بن کر ہمارے سامنے آئے گا، یاد رکھنا۔ اور فرشتے جس وقت آ جائیں گے تمہارے سامنے، اور جس وقت تم سے کہیں گے، اپنا ہاتھ بڑھا دیں گے، کہیں گے چلو نکلو اب،
اور تمہاری روح کو پکڑ کر کھینچ لیں گے، اس وقت تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ تمہارے پاس سوائے فرما برداری کے اور کوئی راستہ نہ بچے گا۔ تم بھاگنا چاہو گے، چیخنا چاہو گے، چلانا چاہو، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم بھاگنا چاہو گے، بھاگ نہیں جاؤ گے۔ نہ سمندر کی گہرائیوں میں تم چھپ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھپ سکتے ہو۔ تمہارا معاملہ تو صرف یہ ہوگا کہ فرشتے تمہاری روح کو قبض کریں گے اور کھینچیں گے۔ لہذا اس وقت سے ڈرو کہ تم ہمارے پاس مجرم بن کر آ رہے ہو یا فرما بردار بن کر آ رہے ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم ہمارے سامنے تنہا آ کر کھڑے ہوگے۔ اب وہاں پر مت کہنا کہ کیا بتاؤں، وہ تو ہمیں فلاں نے بہکا دیا تھا۔ ابھی آپ خود ہی سوچیں، ابھی عدالتوں میں مجرم پکڑ کے لائے جاتے ہیں، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے کسی کو مار ڈالا ہے، اور جب وہ عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہو مجرم، اور جج کہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو وہ کہے کہ ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ فلاں جو تھے اس نے مجھ سے کہا تھا، بہکا دیا تھا، تو ہم اس کے کہنے سے ہم نے کر دیا۔ تو آپ بتائیں کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ یہ کہے کہ ہم چوری کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ فلاں نے کہا کہ تم جاؤ اس کے گھر میں چوری کر لو، تو اب اس نے اتنا کہا تو پھر ہم چلے گئے، چوری کر آئے ہم، تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ سوچ کے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ لیتے ہیں نا کہ ارے ہم کیا کریں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر سارے لوگ جا رہے تھے ہم بھی چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد جئتمونا فرادا، ہمارے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ سورہ مریم میں اس کے بعد جو ہے اس میں کہا گیا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہمارے سامنے ہر ایک تنہا اکیلا کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ ہمارے سامنے تم تنہا کھڑے ہوگے اور اپنا حساب دے رہے ہوگے۔ وہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے ہم کو بہکا دیا، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، فلاں مولانا نے، فلاں امام نے، فلاں پیشوا نے، فلاں قائد نے، فلاں رہنما نے، فلاں صاحب نے ہم کو بہکا دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا نبی بھیجا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس کی باتیں پڑھی تم نے، ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی باتیں مان کے آئے ہو؟ اگر ان کی باتیں مان کر آئے ہو تو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ دیکھو اس کے اندر تم نے جو پوری زندگی گزاری ہے، سب چوپٹ زندگی گزاری ہے، جرم سے بھری ہوئی۔ نہ تمہاری نماز صحیح، نہ تمہارا روزہ صحیح، نہ تمہارا عقیدہ صحیح، نہ تمہارا ایمان صحیح، نہ اللہ پر عقیدہ درست، نہ رسول پر عقیدہ درست، نہ آخرت کا عقیدہ درست، نہ تمہاری نماز صحیح، نہ تمہارا برتاؤ صحیح، نہ تمہارے اعمال صحیح، سوائے گناہوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے تمہیں جن جن چیزوں سے نوازا تھا، جو چیزیں دی تھیں، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تم بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑ آئے، مکان بنائے تھے، مکان چھوڑ آئے، دولت اکٹھا کی تھی، دولت چھوڑ آئے، پیسہ سید کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، سب چھوڑ آئے۔ یہاں پر جو ہمارے سامنے کھڑے ہو، تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے گزارے ہوئے ماہو سال ہیں، جو شب و روز تم نے گزارے ہیں، جو زندگی کے ورق تم نے طے کیے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تمہارے اعمال کیسے تھے، آج اس کا حساب ہونا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیسا تھا، آج اس کا حساب ہونا ہے۔ تم نے اللہ کے رسول کی پیروی کتنے کی، آج اس کا حساب ہونا ہے۔ زندگی تمہاری گزری کیسے، آج اس کا حساب ہونا ہے۔ اب یہ مت بتانا کہ ہمارے پاس تو اتنی پراپرٹی تھی، اتنی دولت تھی، ہم اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی حکومت تھی، اتنے لاؤ لشکر تھا، وہ سب ختم ہو گیا، سب رہ گیا، زمین کے اوپر رہ گیا۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور کیا بات ہے، ہم تمہارے ساتھ میں کوئی شفیع نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو تم نے سوچا تھا کہ تمہارے شریک ہوں گے، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، جن کے سامنے جا کر تم سجدہ کر دیا کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ جن کے لیے تم چادریں چڑھایا کرتے تھے، نظر و نیاز کیا کرتے تھے، جن کو صبح و شام پکارا کرتے تھے، جن سے ڈرا کرتے تھے، جن کے قصے کہانی سنا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں سب؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہیں اکیلا ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تمہارا حساب ہم خود لیں گے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا؟ آج تمہارے ساتھ میں کوئی تمہارا شریک نہیں ہے، اور بتائیں تمہارے کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ سکے۔ یہ جو پیغمبر ہیں بڑے بڑے، یہ بھی تھر تھر کانپتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ ہم سے بغیر اجازت بات کر لے، اور کسی نبی کی مجال نہیں کہ بغیر اجازت ہم سے بات کر لے، الا باذنہ، سوائے یہ کہ ہم جسے اجازت دیں وہ آئے گا اور بات کرے گا۔
تو ہم نے جو تمہارے درمیان کتاب اتاری اس کتاب پر کیا عمل کیا، اور ہم نے تمہارے درمیان جو رسول بھیجا اس رسول پر کیا ایمان لائے، کتنی ان کی باتیں مان کر آئے ہو، آج اس کا حساب ہوگا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ سب کا سب چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، وہ سارے رشتے ناتے سب ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گئے، اور جو بھی تم گمان کیا کرتے تھے، جو بھی تم سوچا کرتے تھے، وہ سب تم سے گم ہو گیا، سب کھو گیا، کچھ نہیں بچا تمہارے پاس۔ اب تمہاری سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا، مشرک کی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی شرک کرنے والا ہوتا ہے اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان مشرکوں کے لیے کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھے گا۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی شہید، کوئی بھی مشرک کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ لہٰذا دعا کیجئے کہ شرک پر خاتمہ نہ ہونے پائے، توحید پر خاتمہ ہو، یہی سب سے اصل ہے۔ لہذا ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت نمبر 94 تک ہوئی ہے، ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات پھر انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آیت نمبر 91 سے اور آیت نمبر 94 تک ایک رکوع مکمل ہوا ہے یہاں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔